جس جناب آدم سے یہ نور چلا. اچھا اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، اور اس کے بعد کہا انا والی میں اور علی ایک ہی نور سے. اب یہ نور ایک تھا جب سلب آدم میں تھا، سلب آدم سے سلب شیش میں آیا ایک تھا. پورے مجمع کی وجہ چاہوں گا، ہسٹری بتا رہا ہوں، تاریخ بتا کے جا رہا ہوں. نوٹ کرے تاریخ کے طالب علم اس بات کو کہ یہ جب تک آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا ایک تھا نور علی نور محمد، ایک تھا سلب آدم سے سلب شیش علیہ السلام میں آیا ایک رہا. سلب شیش کے علیہ السلام سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، بڑھتے 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 جناب ابراہیم علیہ السلام تک آیا. یہ سلسلہ ایک رہا، جناب ابراہیم سے یہ جناب اسماعیل کے سلب میں آیا، نور ایک تھا. جناب اسماعیل سے آگے بڑھا، یہ سلب پیدار میں آیا، یہ نور ایک تھا. سلب پیدار سے آگے بڑھتے بڑھتے سلب ادنان میں آیا، یہ نور ایک تھا. سلب ادنان سے آگے بڑھا، جناب قصی کے سلب میں آیا، یہ نور ایک. جناب قصی کے سلب میں آیا، یہ نور ایک تھا. جناب قصی سے آگے بڑھا، جناب ہاشم کے سلب میں آیا، یہ نور ایک تھا. جناب ہاشم کے سلب سے آگے بڑھا، جناب عبد المطلب کے سلب میں آیا، یہ نور ایک تھا. جناب عبد المطلب کے سلب میں آنے کے بعد یہ نور دو ٹکڑے ہوا ہے. ایک ٹکڑا عبداللہ کے سلب میں گیا، ایک ٹکڑا ابو طالب کے سلب میں گیا. عبداللہ کے سلب سے جو یہ باہر آیا ہے تو محمد کی صورت میں نبی بن کر آیا. ابو طالب کی سلب سے باہر آیا تو علی کی صورت میں ولی. دو ٹکڑے کہاں ہوا؟ جناب عبد المطلب کی پشت میں آ کر، جناب عبد المطلب کی پشت میں آیا ہے تو یہ دو ٹکڑے ہوا ہے. اس وقت سے لے کر کہاں تک ایک تھا. اچھا جب ایک تھا تو تاثیر بھی ایک تھی. اچھا وہی کہتے ہیں کہ جو تاثیر آدھے ٹکڑے کی ہے وہی تاثیر آدھے ٹکڑے کی بھی ہوگی. یعنی دونوں ٹکڑوں کی ایک ہی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے کہ چل ہی رہا کرتا ہے. خود کی تاثیر جز میں ہوا کرتی ہے، جز کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ خود کیسا ہوا ہے. یعنی بتائیے چل گیا کہ جس صلب میں پہلے دن ہی پروردگار نے قاعدہ قائم کر دیا ہے کہ جس صلب میں یہ نور محمد والے محمد جائے گا وہ صلب میری حجت ہوگی، کائنات کی حجت ہوگی. اب مجھے نہیں پتا کہ رتبہ کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ ابو طالب کا یہاں رتبہ کیا ہوگا. کائنات کی حجت تو ہے، اور اگر رتبے کی نشاندہی کرتی ہے تو پھر اٹھائیے قول رسالت پر. میرے معصوم کا قول ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ پورے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. پالنے والے
اللہ بھی یہاں پر بھی اپنے اوپر تہمت نہیں لیتا نا. اب یہ لوگ پڑھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے. قصور اس کا نہیں، اس کے پالنے والے کا ہے. بھائی بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہوتا ہے، تبھی تو بچے کی آنکھ الگ صبح کھل جاتی ہے. الگ صبح بیدار ہوتا ہے اس کا. وہ الگ بات ہے کہ مائیں تھپڑ تھپڑ کر سلا دے. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پالنے والے پرورش کرنے والے ہیں. توجہ نہیں کر رہے جان محترم. پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. رسول اللہ کا قول ہے اور بخاری میں بھی یہ قول ہے، مگر میرا ذہن دریافت دھوکہ نہیں کھا رہی ہے. قول رسالت بات تو یہی ہے کہ پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. یعنی بچہ پیدا ہوا تو مسلمان پیدا ہوا ہے، لیکن اگر کسی یہودی کے ہے تو بڑا ہو کر یہودی بنے گا. مجوسی کے پیدا ہوگا تو مجوسی بنے گا. یہودی کے ہوگا تو یہودی بنے گا. جہریے کے ہوگا تو جہریہ بنے گا. ہندو کے ہوگا تو ہندو بنے گا. کمیونسٹ کے ہوگا تو کمیونسٹ بنے گا. مسلمان کے ہوگا تو مسلمان بنے گا. مجوسی کے ہوگا تو مجوسی بنے گا. پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اب اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، میرے ابو طالب نے بھی 2 بچوں کی پرورش کی ہے. ایک محمد کو پالا، ایک علی کو پالا. محمد کو پالا اور نبی بنایا، علی کو نبی بنایا. جناب رسول خدا کی پرورش کی